بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد اللہ و اہلہ۔ میرے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل اور موضوع یہ ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ رضوان کی ایک رات میں اصلاح۔ اس بات کے ذریعے سے لوگوں کو بہت گمراہ کیا جا رہا ہے۔ اس کا صحیح مطلب ہے کیا؟ تو آج میں آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کروں گا کہ حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے بارے میں جو حدیثوں میں ہے کہ ان کی اللہ ایک رات میں اصلاح فرمائے گا، تو اس کو بنیاد بنا کر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ تو میرے ناظرین، اگر آپ نے میری کل کی ویڈیو دیکھی ہے جس میں میں نے محمد قاسم کے بارے میں بتایا، اس کے خوابوں کے بارے میں بتایا کہ ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں جی وہ آنے والے وقت میں مہدی ہیں، تو میرے ناظرین اس کے اوپر وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ حدیثوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت امام مہدی علیہ رضوان کی ایک رات میں اصلاح فرمائے گا۔ تو اس کی بھی اصلاح ہو سکتی ہے، ان کی بھی اصلاح ہو سکتی ہے، یہ بھی مہدی ہو سکتے ہیں آنے والے وقت میں۔ تو میرے ناظرین، جو حدیث پاک میں اصلاح کا کہا گیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پہلے فاسق فاجر ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، شرع کے پابند ہوں گے، وضاقتہ ان کی شریعت کے مطابق ہوگی، سنت کے وہ پابند ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ان کی ایک رات میں اصلاح یہ فرمائے گا کہ ان کو الہام کے ذریعے سے اللہ رب العالمین امامت عطا کریں گے۔ وہ نیک اور متقی تو پہلے ہی ہوں گے، اللہ رب العالمین ان کے اندر وہ صفت ڈال دے گا کیونکہ انہوں نے پوری دنیا کے شیطانوں سے ٹکر لینی ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں اس وقت کسی میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ شیطانی قوتوں کے ساتھ ٹکر لے، تو اللہ ان کو وہ طاقت عطا کرے گا۔ مطلب یہ ہے اصلاح کا۔ اللہ کا قانون اور ضابطہ بھی یہی ہے، جب اللہ کسی کو بڑا منصب عطا کرنا چاہتے ہیں تو اللہ اس کی اصلاح پہلے سے فرماتے ہیں۔ انبیاء کو دیکھ لیں، جب ان کو نبوتیں عطا کی گئیں تو کیسے اللہ رب العالمین نے ان کی اصلاح فرمائی۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کے کیسے عبادت کیا کرتے تھے، اس کے بعد آپ کو نبوت ملی۔ آپ کی نبوت سے پہلی زندگی دیکھ لیں، وہ بھی بے مثال آپ کی زندگی تھی۔ اور اسی طرح جب اللہ رب العزت کسی کو بلند عہدہ یا مقام عطا کرنا چاہتے ہیں تو اللہ اس کی اصلاح فرماتے ہیں، اس کی تربیت کرتے ہیں۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں اس کو بنیاد بنا کر نہ اس کی داڑھی ہے، نہ اس کی وضاقتہ ہے، نہ اس کو شریعت کا پتہ ہے، آپ کہیں جی ایک رات میں اس کی اصلاح ہو جائے۔ جائے کہ اللہ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کا ایک قانون ہے، اللہ کا ایک ضابطہ ہے، ایک ترتیب ہے اللہ کی چلی آ رہی ہے۔ انبیاء کا سلسلہ دیکھ لیں، اولیاء کو دیکھ لیں، ائمہ کو دیکھ لیں، تو ایسا نہیں ہوا کبھی۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے اپنے بندوں کو جب چنتے ہیں تو اللہ رب العالمین پہلے ان کی اصلاح فرماتے ہیں، ان کو یعنی کہ نیکی کی طرف لے کے آتے ہیں۔ اور محمد قاسم کے بارے میں سب سے بڑی بات یہ ہے میرے ناظرین، اگر اس کو خواب آئے ہیں، اس نے ڈریم دیکھے ہیں، ظاہری بات ہے اللہ کی طرف سے اس کو میسج آ رہے ہیں، تو بندے کا کچھ نہ کچھ تو دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہے، اللہ کے رسول کی طرف ہوتا ہے۔ بندے کا حلیہ چینج ہو جاتا ہے، بندہ کی وضاقتہ بدل جاتی ہے، بندے کا رہن سہن بدل جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، نہ اس کی داڑھی ہے، نہ اس کا سنت کے مطابق چہرہ ہے، کوئی تبدیلی آپ کو ان کے اندر نظر آ رہی ہے؟ تھوڑی بہت تبدیلی تو آنی چاہیے نا، بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، نظر آتا ہے بندے سے۔ تو میرے ناظرین، بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، ہر دم ہوشیار رہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اللہ رب العالمین ہمیں حق کے ساتھ شامل رکھے، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔